ایک بچے کی ہیبیس کارپس واپسی کی رٹ۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں ہیبیس کارپس کی رٹ کا استعمال کسی حصے پر عمل درآمد کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ بچے کو اس شخص کو واپس کیا جائے یا چھوڑا جائے جسے بچے پر تحویل کا اعلیٰ حق حاصل ہے۔ جب تحویل عدالتی حکم کے تحت نہ ہو تو اس رٹ کو عدالت کے حکم پر تحویل یا تحویل کے قانونی حق کے نفاذ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں ہیبیس کارپس کی رٹ اس وقت جاری کی جائے جب ماں یا باپ میں سے کوئی یہ ظاہر کرے کہ وہ جائز عدالتی حکم کی وجہ سے بچے کی تحویل کا حقدار ہے۔ ہیبیس کارپس کی سماعت میں تحویل کے حق پر دوبارہ قانونی چارہ جوئی نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو شخص رٹ دائر کرتا ہے وہ اپنی تحویل کا حق ظاہر کرنے پر فوری طور پر اپنی رٹ کے اجراء کا حقدار ہے۔ تحویل قانونی حق کے ثبوت پر ہیبیس کارپس کی رٹ کی منظوری خودکار، فوری اور منسٹرل ہونی چاہیے۔ مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں ٹرائل کورٹ کو ہیبیس کی کارروائیوں میں بچے کے بہترین مفاد پر غور کرنے اور بچے کی فوری فلاح و بہبود سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہیبیس کارپس ریلیف کی غلط تردید کو درست کرنے کے لیے مینڈمس ریلیف جاری کیا جا سکتا ہے۔ مینڈمس ٹرائل جج کی غلطی کو درست کرنے کے لیے ایک ایپیلیٹ عدالت کی کارروائی ہے۔ جب والدین جیسا فریق بچے کی تحویل لینے کا قانونی حق قائم کرتا ہے تو ٹرائل کورٹ کو ہیبیس کارپس ریلیف سے انکار کرنے کا اختیار بہت محدود ہوتا ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں بچوں کی فلاح و بہبود سے متعلق فوری طور پر قابل سنگین سوال شواہد ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش کیے جانے چاہئیں جس کے پاس رٹ سے انکار کرنے کی کوئی ثوابدید ہے۔ فوری طور پر ایک سنگین سوال ایک ایسی صورتحال کا تقاضا کرتا ہے جس میں عدالت کے فوری اقدام کے بغیر بچے کو خطرے یا جسمانی یا جذباتی نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ ٹیکساس کے خاندانی قانون 374 سے 157 کے بعد جاری کیے جانے والے کسی بھی حکم نامے میں عدالت کی جانب سے بچے کو نقصان یا خطرے کا خدشہ شامل ہونا ضروری ہے۔ مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں جب آپ کے پاس ایک جائز عدالتی حکم نامہ ہے تو آپ ہیبیس کارپس کی رٹ کیسے دائر کرتے ہیں؟ ایک جائز عدالتی حکم کے تحت بچے کی واپسی پر مجبور کرنے کے لیے ہیبیس کارپس کی رٹ کی درخواست میں درج ذیل نکات ضروری ہیں۔ جس بچے کی تحویل کے لیے ریلٹر اپنا تحویل کا حق ظاہر کرتا ہے اس بچے کی تحویل کے ضابطے کے طور پر ایک جائز عدالتی حکم نامہ موجود ہو اور مدعی ایک جائز عدالتی حکم نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر بچے کو تحویل میں رکھے ہوئے ہو۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں سب سے پہلے ریلٹر کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بچے کی تحویل کا حکم فی الحال جائز ہے۔ عام طور پر حتمی یا عارضی تحویل کا حکم نامہ رکھنے کا محض ثبوت کافی ہوگا، تاہم تحویل کا حکم کسی ایسی کارروائی میں دیا گیا ہوگا جس میں فریقین کو مزید سنوائی کے موقع کا نوٹس دیا گیا تھا۔ تحویل بحکم عدالت کو بدلنے کے لیے دونوں فریقین کے درمیان کیا گیا معاہدہ جسے عدالت نے منظور یا قبول نہیں کیا ہو تحویل کا برتر حق قائم کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں دوسرا ریلیٹر یہ ثابت کرے کہ وہ فی الحال ایک جائز عدالتی حکم کے تحت تحویل کا حقدار ہے۔ ہیبیس کارپس کی کارروائی میں عدالت کو یہ تعین کرنا ہوگا کہ اس وقت بچے کی تحویل کا قانونی حق کسی کو حاصل ہے۔ تیسرا ریلیٹر کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مدعی جائز عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بچے کو غیر قانونی طور پر تحویل میں رکھے ہوئے ہے، تاکہ جب آپ کے پاس ٹیکساس میں تحویل کا حتمی حکم نامہ ہو تو عام طور پر آپ کے پاس ایک پرائمری اور ایک ملاقاتی ماں یا باپ ہوگا، اور ملاقاتی ماں یا باپ عام طور پر موسم گرما کے تحویل کے دوران ہیبیس فائل کرتے ہیں۔ اگر موسم گرما کے دوران متبادل ہفتوں کے لیے نوٹس نہ دیا گیا تو تحویل کا قانون جولائی کے پورے مہینے میں ڈیفالٹ ہو جاتا ہے۔ میری لا فرم میں ہر جولائی میں عام طور پر ہمارے پاس کئی ہیبیس دائر کیے جاتے ہیں کیونکہ پرائمری ماں یا باپ عام طور پر بچے کو موسم گرما کے لیے اپنی ملاقات کے لیے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہیبیس کی رٹ داخل کر کے آپ کو آگے چل کر کئی بار حکم نامے کی تعمیل ملتی ہے۔ پرائمری ماں یا باپ کہتا ہے کہ بچہ نہیں جانا چاہتا اور پھر دوسری طرف کا وکیل کہے گا کہ بچہ خود انتخاب کر سکتا ہے، جو غلط ہے۔ تقریباً 95% معاملات میں بچے انتخاب نہیں کر سکتے، بچے کو جانا ہی پڑتا ہے، اور اس طرح نان پرائمری ماں یا باپ کو ایک ہیبیس ملے گا۔ پرائمری ماں یا باپ میں عام طور پر ماں یا باپ یہ سوچتے ہیں کہ پرائمری بچے کی دیکھ بھال نہیں کر رہا، اور پھر وہ ہفتے کے آخر میں اپنی مدت کی تحویل کے بعد بچے کو واپس نہیں کرتے اور کئی ہفتوں تک رکھتے ہیں۔ یہ کیس عام طور پر سال بھر سننے کو ملتے ہیں اور ہم ان میں سے اکثر درج کرتے ہیں۔
مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں اب اگر آپ کے پاس عدالتی حکم نامہ نہیں ہے اور آپ کا بچہ کسی اور کی تحویل میں ہے جو عام طور پر رشتہ دار دادا دادی یا خالہ یا چچا ہوتا ہے تو خاندانی قانون اس معاملے میں ریلیف دیتا ہے۔ جب کوئی کوارٹر عمل میں نہ ہو تو بچے کی واپسی پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہیبیس کارپس کی رٹ کی درخواست میں درج ذیل کا ہونا ضروری ہے۔ بچے کی تحویل کے ضابطے کے لیے کوئی کوریڈور نہ ہو، ریلیٹر بچے کا ماں یا باپ ہو، مدعی ماں یا باپ میں سے نہ ہو اور مدعی بچے کو غیر قانونی طور پر تحویل میں رکھے ہوئے ہو۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں سب سے پہلے ریلیٹر کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کوئی عدالتی حکم نامہ بچے کی تحویل پر عمل درآمد نہیں، جس کے لیے اسے ثابت کرنا ہوگا کہ ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا یا کوئی پچھلا حکم نامہ برتر حق تحصیل کی حمایت میں کل عدم یا ناجائز قرار دیا گیا یا ایسی تحویل جو بغیر کسی معقول نوٹس کے جاری کر دی گئی ہو۔ سنوائی کا ایک موقع جیسے کہ ایک سابقہ جدا عبوری حکم امتناعی ہیبیس کارپس کے مقصد کے لیے تحویل کے حق برتر کی حمایت کے لیے ناکافی ہے۔ کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ریلیٹر اس بات پر زور دے کر کہ تحویل کا ایک سابقہ حکم نامہ ختم کیا جا چکا ہے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ کوئی عدالتی حکم نامہ بچے کی تحویل پر عمل درآمد نہیں کرواتا۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ دوسرا ریلیٹر کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بچے کے والدین میں سے ایک ہے۔ جب کوئی عدالتی حکم بچے کی تحویل پر عمل درآمد نہیں کرواتا تو قانون کے تحت صرف والدین میں سے ایک کو تحویل کا قانونی حق حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا، ریلیٹر کو یہ دعویٰ کرنا چاہیے کہ مدعی بچے کا باپ یا ماں نہیں ہے۔ جب تحویل کا کوئی عدالتی حکم نامہ موجود نہ ہو تو عدالت کو دو والدین کے درمیان تحویل کے حق کا فیصلہ کرنے کے لیے ہیبیس کارپس کی کارروائی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھا، ریلیٹر کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مدعی قانون کے تحت والدین کے حق تحویل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بچے کو غیر قانونی طور پر تحویل میں رکھے ہوئے ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں ہیبیس کارپس کے تحت دیے جانے والے ریلیف کی سماعتیں کس طرح طریقہ کار کے مطابق ہوتی ہیں۔ ایک ایسے بچے کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے جسے کسی ایسے فریق نے غیر قانونی طور پر تحویل میں لے رکھا ہو، جس کے پاس بوجہ ولدیت یا عدالتی حکم نامے کی بدولت تحویل کا برتر حق موجود ہو، ہیبیس کارپس کے لیے درخواست دائر کی جاتی ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دی جانے والی ریلیز کی دو بڑی اقسام یہ ہیں: ہیبیس کارپس کی رٹ اور دوسری چیز رٹ آف اٹیچمنٹ کہلاتی ہے، جو ہیبیس کارپس کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہیبیس کارپس کی جانب سے عدالت میں پیش ہونے کا ایک حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ جب آپ ہیبیس کارپس کی رٹ دائر کرتے ہیں تو آپ رٹ دائر کرنے کے بعد ایسا نہیں کر سکتے کہ پولیس کو بلا لیں یا کسی کی رہائش گاہ پر پہنچ جائیں یا ان سے کسی جگہ ملاقات کر لیں یا آپ اسکول چلے جائیں اور آپ کو خود بخود اپنا بچہ واپس مل جائے۔ آپ کو اس شخص کو جس کے پاس بچے کی تحویل ہے سنوائی کا ایک نوٹس بھجوانا پڑتا ہے اور پھر اس شخص کو سنوائی پر یہ دکھانا پڑتا ہے کہ بچہ ان کے پاس غیر قانونی طور پر تحویل میں نہیں ہے۔ تو اگر والدین کے حکم کی تشریح میں یہ ہے کہ ان کے پاس اس خاص وقت پر قبضہ ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ معیاری تحویل کے حکم نامے کے لیے کچھ شرائط جیسا کہ منشیات کی جانچ جو کہ مکمل نہیں ہوئی تھی کر سکتے ہیں، پھر طریقہ کار کے لحاظ سے عدالت ان حقائق کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ کسی قسم کی رکاوٹ وقت جو کہ اس شخص کی طرف سے رکھی جا سکتی ہے جسے بچے کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سماعت کے دوران اگر وہ یہ نہیں دکھا سکتا ہے کہ ان کے پاس بچے کو اپنے پاس رکھنے کا دفاع موجود ہے تو پھر بچے کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر آپ یہ کرنے کے لیے اٹارنی کی فیس وصول کر سکتے ہیں جس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ ہیبیس کارپس کی رٹ میں یہ بچے کی واپسی ہے اور پھر اس کے علاوہ ایک اٹارنی فی ایوارڈ ہے جسے آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ مسٹر بسبی مزید کہتے ہیں کہ اگر تحویلی یا غیر تحویلی ماں یا باپ یہ کہیں کہ وہ کسی دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں اور بچے کا ریاست سے باہر منتقل ہونے کا خدشہ ہو تو آپ ہیبیس کارپس کی رٹ کے ساتھ رٹ آف اٹیچمنٹ بھی دائر کر سکتے ہیں۔ رٹ آف اٹیچمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر عدالت اس کو جاری کر دے تو وہ کسی شریف یا کانسٹیبل کو حکم دے گی کہ وہ بچے کو فوری اپنی تحویل میں اور اسے کسی نامزد شخص یا ایجنسی تک پہنچا دیں۔ رٹ آف اٹیچمنٹ کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ کو منشیات کے مسائل کا سامنا ہو، یا جب والدین ہوٹلوں میں منشیات کا استعمال کرتے ہوں، یا غیر والدین جن کے پاس بچے کی تحویل ہو شمال کی جانب سفر کر کے کسی اور ریاست میں جا رہے ہوں۔ میں نے اس قسم کے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ جب ٹیکساس میں رٹ آف اٹیچمنٹ دائر کی گئی اور اسے ارکنساس اسٹیٹ
हाई वे पेट्रोल को दिया गया और वो किसी शख्स को रोकने में कामयाब हुए और बच्चों को लेकर टेक्सास की रियासत के बॉर्डर तक पहुंचाया। लिहाजा रिट ऑफ अटैचमेंट को दायर करते हुए आपको ये साबित करना है। लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि हेबियस की तस्दीक की जाए जहां आप नोटरी के सामने हल्फनामा जमा करवाएं, इसकी कसम उठाई जाए। ताहम ये तजवीज़ की जाती है कि आप ऐसा करें और इसलिए अगर आप रिट ऑफ अटैचमेंट करते हैं तो आपको बहुत ख़तरनाक हालात का तफसीली हिजे करने की ज़रूरत होगी, जो आप तौर पर इस माहौल में हैं जो आजकल आपके पुलिस और अदालतों के साथ हैं, और पुलिस अंदर जाने और किसी बच्चे पर धौंस जमाने से हिचकिचाती है। उन्हें तस्दीक की ज़रूरत होती है, और फिर अगर आपके पास तस्वीर है, मुतन है और सोशल मीडिया है जो आप तस्दीक के साथ मुंसलिक करना चाहते हैं और इस बात की तस्दीक करने की कोशिश करेंगे कि उस शख्स ने दायरा इख्तियार छोड़ने के बारे में शेखी बगारी है और वो आपको अपने बच्चे को दोबारा नहीं देखने देंगे, और इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ से मैं बतौर इंतबा रिट ऑफ अटैचमेंट में देखूँगा। लिहाजा रिट ऑफ अटैचमेंट हेबियस के रिट से गैर मामूली। आम तौर पर वालिदैन तहवील में देने से इनकार करते हैं, या वो 1 जुलाई को शाम 6 बजे बारी के बदलने के दिन तहवील के इब्तदाई मुद्दत के दौरान वहाँ नहीं हो, और वो ये समझते हैं कि उसके कोई नताइज नहीं हैं क्योंकि शायद दूसरे वालिदैन कुछ दौरों से महरूम रह गए हैं, इसलिए उनका ख्याल है कि उन्होंने मौसम गर्मा में अपनी तहवील माफ़ कर दी है। तो आम तौर पर ये ख़त की सूरत में तामील में आएगा कि हम अगले दिन बच्चे को लेने आ रहे हैं और फिर कभी कभार मिलेंगे, जो सिर्फ इस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास बच्चे की हेबियस रिट मौजूद हो, वरना बच्चा वालिदैन में से जिसके साथ भी है किसी ख़तरनाक हाल में ना हो, और वालिदैन इन्हें अपनी तहवील के मौसम गर्मा की मुद्दत के लिए दूसरे माँ या बाप के हवाले नहीं करना चाहते हैं। एक गैर प्राइमरी के लिए भी ऐसा ही मामला है जिसके पास बच्चा है मगर वहाँ भी मकामी इलाके में ही रहता है और बेगानगी के कुछ इल्ज़ामात की वजह से या किसी और की वजह से बच्चे को वापस लौटाने से इनकार करता है, या बच्चा किसी तादीबी वाक़े की वजह से मुख्तसर मुद्दत के लिए वापस नहीं जाना चाहता है। हेबियस कॉर्पस की रिट एक ऐसी रिट है जिसमें टेक्सास के ख़ानदानी कानून के तहत आप गैर मुल्की ऑर्डर को घरेलू तौर पर भी दायर कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप किसी दूसरी रियासत के रिहायशी हैं और किसी दूसरी रियासत के रिहायशी होने के तहत आपके पास कोई जायज़ ऑर्डर है, तो आपको टेक्सास में केस नंबर हासिल करने के लिए इस ऑर्डर को घरेलू बनाना होगा और फिर आप हेबियस कॉर्पस की रिट दायर करेंगे। चुनांचा मैंने ओक्लाहोमा और लुजियाना जैसी दीगर रियासतों से ऑर्डर्स को घरेलू बनाया है जहां वालिदैन को बच्चे की तहवील का आला हक हासिल होगा और एक दूसरा माँ या बाप ग्रेटर ह्यूस्टन में मुंतकिल हो गए हैं और बच्चे को वापस करने से इनकार कर चुके हैं। लिहाजा हम गैर मुल्की ऑर्डर को घरेलू बनाएंगे और फिर जब हम ऐसा करेंगे तो हम ऐसे जज के सामने ले जाएंगे और पूछेंगे कि बच्चे को किस तरह लौटाया जाए। मिस्टर बस्बी मज़ीद कहते हैं कि मेरा नाम माइकल बस्बी है, मैं ह्यूस्टन के ख़ानदानी कानून और तलाक का वकील हूँ। अगर आपको मेरा मवाद पसंद है तो बराह करम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।